بنیادی طور پر اسلام جنگ کی حمایت نہیں کرتا، نہ جنگ کی اجازت دیتا۔ صرف 2 صورتوں میں اسلام جنگ کی اجازت دیتا۔ پہلی صورت یہ کہ اگر دشمن عرض اسلام پر حملہ آور اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور ناموس خطرے میں ہو، ایسی صورت میں جنگ کرنا، یہ جنگ تحمیلی جو تھوپی جاتی ہے، اس میں دفاع واجب۔ دوسری صورت جواز جنگ کی یہ ہے کہ وہ جنگی تیاری میں مصروف ہو دشمن، اور یہ اندیشہ ہو کہ وہ بعد میں اس کا خطرہ اتنا بڑھ جائے گا اور وہ عزائم بھی رکھتا ہے، تو اس ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے جنگ کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جنگ کی اجازت نہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 9 سالوں میں 83 جنگیں لڑی، جن میں سے 27 غزوات ہیں، جن میں پیغمبر بنفس نفیس خود شریک، باقی سریے جن میں خود نہیں گئے، دوسروں کو امیر بنا کے بھیجا۔ ان میں سے اکثر جنگیں مدینہ کے اطراف میں لڑی گئیں، سوائے جنگ خیبر کے اور ایک اور جنگ جس میں پیغمبر خود جل کر گئے، وہ بھی اس لیے کہ ناگزیر تھا کہ پیغمبر جاتے۔ پیغمبر جب مدینہ منتقل ہو گئے تو آپ کا خانہ جنگی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مشرکین مکہ اور قریش اور کفار قریش کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ یہ شخص ہم سے بچ کے چلا گیا، زندہ چلا گیا، چونکہ انہوں نے ختم مرتبت کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا ہجرت کے موقع پہ، جو ناکام ہو گیا، اور اب جا کے دوسرے مقام پر نشر و اشاعت دین کا، دعوت و تبلیغ اور دعوت و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا اور کامیابی ہو رہی ہے، تو یہ بات ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ چنانچہ کرزہ بن جابر فہری، یہ کچھ قریش کے افراد کے ساتھ آیا مدینے کے اطراف میں، اور مسلمانوں کے مویشی جو جس طرح سے مثلا ایک فرد ذمہ لے لیتا ہے 8-10 افراد کے قبیلوں کے مویشی ہو کہ میں کروں گا اور ان کو چراؤں گا چراگاہ میں، اور عوض میں کچھ وہ اپنی رقم یا جو بھی طے کر لے۔ تو کرزہ بن جابر فہری آیا اور یہ مویشی مکہ کی مدینے کی چراگاہوں کے اطراف سے وہ اپنے ساتھ بھگا کر لے گئے۔ پیغمبر نے کوہ صفوان تک ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ نکل گئے۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن جہش، پیغمبر نے اسے بھیجا چند ساتھیوں کے ہمراہ کہ چور مشرکین مکہ کی نقل و حرکت سے متعلق آگاہی حاصل کرو۔ یہ پہنچے طائف اور مکہ کے درمیان، جہاں طائف سے ان کا ایک تجارتی کاروان پلٹ کر آ رہا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے امیر کاروان کو تیر مارا اور وہ مر گیا وہیں پہ، اور باقی افراد بھاگ کھڑے ہوئے، ان میں سے 2 کو انہوں نے اسیر کیا۔ سارا مال عبداللہ بن جہش نے اپنی تحویل میں لیا اور واپس مدینہ آ گئے۔ یہ رجب کا مہینہ تھا، وہ 4 مہینے جن میں قتال اور جنگ حرام ہے، ان مہینوں کی حرمت کے سبب ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ پیغمبر نے اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے ان 2 افراد کو آزاد کیا اور لوٹا ہوا مال ان کی طرف واپس بھجوا دیا، اور اپنے ساتھیوں کی سرزنش کی کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود انہیں مزید ایک بہانہ مل گیا، سو اپنے تئیں انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف سردار بنو امیہ ابو سفیان
یہ تجارت کے لیے شام گیا تھا، اور شام کا راستہ مدینے سے ہو کے گزرتا. جب یہ واپس آ رہا تھا تو اسے اندیشہ ہوا کہ پیغمبر اسلام مجھ پر حملہ آور ہو سکتے. تو اس نے ایک برق رفتار سوار کو منتخب کیا اور اسے مکہ بھیجا کہ انہوں نے مجھے گھیر لیا، مجھے قتل کرنا چاہتے. ادھر سے لشکر تیار ہوا، لیکن یہ ابو سفیان نے غلط بیانی کی تھی. یہ وہیں سے شام سے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے 5 دن میں جدہ پہنچ گیا، اور اگلے 3 دن میں جدہ سے مکہ پہنچ گیا، یعنی باہر سے. ادھر آیت قرآن بھی نازل ہو چکی ہے، اور جنگ کی آمادگی کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونے کا ختمی مرتبہ نے جب حکم دیا تو یہ خوش تھے اپنے تئیں کہ ہم جا کر ابو سفیان کے تجارتی قافلے پہ حملہ کریں گے اور مال اسباب بڑی مقدار میں ہمیں مل جائے گا. یہاں بہت افسوس کی بات ہے کہ امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 3 پہ یہ بات لکھی کہ پیغمبر اسلام اس ابو سفیان کے تجارتی کاروان کو لوٹنے کے ارادے سے 313 افراد کو لے کر گئے، لیکن اچانک سے آگے مشرکین مکہ کے ساتھ تصادم ہو گیا. یہ ختمی مرتبہ کا ایک منفی تعارف ہے، درحالی کہ پیغمبر اسلام کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، نہ پیغمبر ان کے لیے. وہ تو 40 سے بھی کم افراد تھے جو ابو سفیان کے ساتھ تھے، تو انہیں مارنے کے لیے اتنی تیاری کیوں؟ اور قرآن کی جو واضح عبارت ہے وہ اس کے خلاف ہے، جو امام اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب میں یہ چیز لکھی. قرآن کہتے کہ وَيُجَادِلُونَكَ جَادَلَ يُجَادِلُ مُجَادِلَہ، وہ آپ کے ساتھ باقاعدہ الجھ رہے تھے. ایک تو تھی نا بحث کرنا، جیسے ارتزاق کو میل آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا تیز ہو جائیں، بحث نہ. مجادلہ یہ بہت شدت کے ساتھ. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، امر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ پیغمبر کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہے، بحث نہیں کر رہے. قرآن کہہ رہے جھگڑتے ہوئے چل رہے. کأنما یساقون الی الموت، گویا انہیں موت کی طرف زبردستی دھکیلا جا رہا ہے. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی خود یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر انہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. ان کی خواہش تھی کہ 2 گروہوں میں سے ایک، اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا کہ 2 میں سے ایک کے ساتھ ہمارا سامنا ہو، یعنی تجارتی کاروان کے ساتھ، کہ زحمت بھی نہ کرنی پڑے، جھگڑا بھی نہ ہو، لڑائی بھی نہ ہو، مال بھی آ جائے. لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ سامنا ہو. چاہے بدر جو مدینہ سے 155 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہاں پہ سامنا ہوا، اور 3 میل کا فاصلہ تھا فوجوں کے بیچ میں. یہاں پہ مولا متقیان نے سعد بن ابی وقاص کو، امیر المومنین کو، زبیر بن عوام کو بھیجا دشمن کی نقل و حرکت اور تعداد معلوم کرنے کے لیے، ان کے عزائم کو جاننے کے لیے. تو چاہے بدر پہ جب پہنچے تو ان کے کچھ افراد وہاں پہ تھے، وہ ان کو دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے. امیر المومنین اس حال میں کہ سوار تھے. ان میں سے 2 غلاموں کو، ایک کو گردن سے پکڑا داہنے طرف سے، ایک کو بائیں طرف سے، اور اسی حالت میں ان کو پیغمبر کے پاس لے کے آئے. 3 میل اسی ترتیب سے اٹھا کے لائے. جب پہنچے تو پیغمبر نماز میں مصروف تھے، اور امیر المومنین بھی چونکہ نماز کا وقت داخل ہو رہا تھا نماز کے لیے چلے گئے. صحابہ کرام نے انہیں پیٹنا شروع کر دیا کہ بتاؤ تم وہ ابو سفیان کے ساتھی ہو یا ادھر مکہ والی سائڈ سے آئے ہو. ان کو تھا کہ یہ ابو سفیان کے ساتھی، اور ابھی بھی پر امید تھی کہ ہمارا سامنا ان کے ساتھ ہوگا. تو پاکستانی پولیس کی طرح اتنا پیٹا، ان کو اگلوا لیا کہ ہم ابو سفیان کے ساتھی، اور اب وہ خوش ہو گئے. ادھر پیغمبر جب نماز سے فارغ ہوئے تو
فرمایا کہ ابو سفیان کے ساتھی نہیں ہیں، یہ اہل مکہ کے ساتھیوں میں سے۔ جیسے پہلے انہوں نے تم سے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ جب سچ بولتے ہیں تو تم ان کی پٹائی کرتے ہو، اور جب جھوٹ بولتے ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو۔ حضرت نے پھر ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں؟ کہا کہ ہمیں ٹھیک سے اندازہ نہیں۔ کہا بتاؤ کیا کھاتے ہیں، کتنی مقدار میں کھاتے ہیں؟ کہا کبھی 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، کبھی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب 900 سے 1000 تعداد ہے ان کی۔ یہاں تک کہ پھر 17 سامنا ہوا، جمعہ کا دن تھا، اور ادھر سے اوف، معوذ اور عبید اللہ بن رواحہ، یہ انصار میں سے عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 افراد گئے۔ ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 آئے۔ ان سے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم انصار سے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ ہم کل کے عزت داروں کو نہیں پہچانتے، جاؤ واپس چلے جاؤ، تم اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں۔ ہمارے مقابلے میں وہ افراد آئیں کہ جو خاندانی شرافت اور اپنے قبیلے کی نجابت کے حامل۔ پیغمبر نے یہ سنا تو 3 افراد انہیں واپس بھیج دیا اور 3 شخصیات کو روانہ کیا۔ اس میں 2 بھائی ہیں، ایک ان کا بھتیجا، ایک حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، دوسرے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، تیسرے امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ جناب حمزہ بن عبد المطلب یہ عتبہ کے مقابلے میں گئے، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب یہ شیبہ کے مقابلے میں گئے، اور امیر المومنین ولید کے مقابلے میں گئے۔ امیر المومنین نے جاتے ہی ولید کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ عتبہ چونکہ مانا ہوا اور منجا ہوا شمشیر زن تھا، یہ جناب حمزہ کے ساتھ جب برسر پیکار تھا تو ان دونوں کی تلواریں اتنی ٹکرائیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کند ہو گئیں، اور دونوں ایک دوسرے پر غالب نہیں آ پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے آواز بلند کی، علی، عتبہ آپ کے چچا حمزہ پر غلبہ حاصل کر رہے۔ حضرت برق رفتاری سے بڑھے اور اگلے ہی لمحے عتبہ کو بھی موت کی آغوش میں سلا دیا۔ یہ 2 قتل ہوئے۔ تیسری طرف شیبہ نے جناب عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب ان کی ٹانگ کاٹ دی تھی، اور ان کی ٹانگ کا جو گودا تھا وہ باہر کو آ رہا تھا، چونکہ بوڑھے بھی تھے۔ تو جناب حمزہ اور امیر المومنین گئے اور انہوں نے مل کر شیبہ کو خاک اور خون میں غلطان کر دیا۔ اس کے بعد پھر چند ایک اور افراد آئے ایک ایک کر کے، جن میں خود حنظلہ بھی تھا جو امیر شام کا بھائی تھا۔ یہ بھی مولا متقیان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کل 70 افراد قتل ہوئے، جن میں سے جو بڑے بڑے سورما تھے، بہادر مانے جاتے تھے، جو انفرادی جنگ کے لیے آئے وہ مولا متقیان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ پیچھے جو 35 بچے ہیں ان کے ساتھ اجتماعی جنگ لڑی گئی 313 کی طرف سے۔ ان 35 کے قتل میں بھی علی شریک ہیں، لیکن جو 35 علی نے قتل کیے ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوا۔ کل 70 افراد مرے۔ اسی جنگ میں اور باقی افراد کے علاوہ ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا، اور آخر میں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا گلا کاٹا۔ جب گلا کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر سوار ہو تو ابو جہل نے کہا کہ اوپر سے نہ کاٹنا، ادھر یہ نیچے سے کاٹنا، سینے والی سائڈ سے۔ تو کہا کیوں؟ کہا تاکہ جب میرا سر بلند ہو تو وہ میری گردن اونچی نظر آئے۔ کہ اب تو میں اوپر سے ہی کاٹوں گا۔ کہا دوسرا یہ کہ مجھے میرا سر کاٹنے کے بعد میرے ایک جب سروں کو رکھا جائے تو ایک کونے میں میرا سر رکھا جائے تاکہ میری حیثیت ممتاز نظر آئے۔ کرنا اب تو میں ادھر نہیں رکھنے دوں گا۔
جو کہ بہت اذیت کی تھی عبداللہ ابن مسعود پر ابو جہل نے. سو اس ترتیب سے باقی 70 افراد اسیر ہوئے، جن میں بنو ہاشم کے افراد بھی اسیر ہوئے. اس میں ابو حذیفہ کہ جو ولید کا بھائی تھا، عتبہ کا بیٹا تھا، امیر شام کا ماموں تھا. پیغمبر نے ایک بات کی، کہا کہ بنو ہاشم کے بعض افراد کو، جن میں عباس بن عبد المطلب، ان کو زبردستی لایا گیا، تم انہیں قتل نہ کرنا، یہ جبر و اکراہ کی بنیاد پہ آئے. تو اس پہ ابو حذیفہ نے کہا، جو مسلمانوں کی سائڈ سے تھا، کہا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ ہم اپنے باپ کو، چچا کو، بھائیوں کو قتل کریں اور آپ کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں. اللہ کی قسم، اگر عباس بن عبد المطلب میری رینج میں آ گیا، میرے سامنے آ گیا، تو میں اسے ضرور قتل کروں گا. پیغمبر دل آزردہ ہوئے. عمر ابن خطاب نے یہ سنا تو کہا، یا رسول اللہ اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. پیغمبر نے سکوت اختیار کیا. سو یہ جنگ، جس کے بعد پھر ختمی مرتبت نے مال غنیمت مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں تقسیم کر دیا. البتہ اس میں کچھ اصحاب دکھی بھی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے تعین، یعنی جو 70 قتل ہوئے، زیادہ بھی قتل ہو سکتے تھے، اور پیغمبر چاہتے تھے کہ زیادہ مشرک اس میں مارے جائیں، لیکن وہ بھاگ بھاگ کے آگے بڑھ. مصعب بن عمیر پیغمبر سے شکوہ کرتے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، مارتے نہیں. وہ اس چکر میں تھے کہ جتنے افراد کو اسیر کریں گے تو اسی حساب سے وہ ان کے غلام بھی بنیں گے اور مال بھی ان کو زیادہ ملے گا. لیکن پیغمبر نے سارے کا سارا مال لے کر اکٹھا کیا، جمع کیا. کسی کے پاس کم تھا وہ بھی، کسی کے پاس زیادہ تھا وہ بھی، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے سب کو برابر برابر تقسیم کیا. تو یہ ان کے لیے تکلیف دہ تھی جنہوں نے زیادہ زحمت اور تکلیف اٹھائی تھی. یہ جنگ بدر، جس میں 70 مشرک قتل ہوئے، 70 اسیر ہوئے. مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر ہیں اور 8 انصار ہیں. یہ عظیم الشان کامیابی ملی اسلام کو. یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو دوسری ہجری میں 17 رمضان کو لڑی گئی. اس کے بعد جب وہ گئے تو یہ بہت تکلیف دہ تھا مشرکین کے لیے. انہوں نے پھر ایک دوسری جنگ کی تیاری شروع کر دی، ایک بھرپور فیصلہ کن جنگ. میں جو وقت بچا اجمالاً جلدی مختصر طور پہ تاریخچہ پڑھ دیتا ہوں، اور ان جنگوں میں جو امیر المومنین کا کردار ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں. پھر دوسرے سال یعنی 3 ہجری کو شوال، 17 شوال کو ظاہر مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ احد لڑی گئی. اس کی بہت زیادہ جزیات ہیں، بہت تفصیلات ہیں، ان سے ہم گریز کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ باقی 1-2 جنگوں سے متعلق بھی بات ہو جائے. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی. 3 برابر تھے، لیکن بعد میں وہ 4 برابر ہو گئے، بلکہ 5 برابر ہو گئے. کیسے؟ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقین کا سردار تھا. جب پیغمبر مدینہ سے نکلنے لگے تو کچھ افراد پیغمبر کو مشورے دے رہے تھے کہ آپ باہر نہ جائیں، شہر کے اندر رہ کے لڑیں تو آپ زیادہ محفوظ ہیں. یہاں پہ مورخین نے جو بددیانتی کی، جس طرح سے کہ جنگ بدر سے متعلق بھی بددیانتی کی، امام اسماعیل بخاری نے، حتیٰ طبری نے بھی یہ بات لکھی ہے پہلی جلد میں. کہا کہ حضرت معاذ بن جبل نے پیغمبر اسلام سے جنگ بدر میں یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک چھپر بنا کے دیتے ہیں، کھجور کی شاخوں سے چھپر بنا کے دیتے ہیں، آپ یہاں پر آرام فرمائیں اور ہماری جنگ کو دیکھیں. اگر تو ہم جنگ جیت گئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہمیں شکست ہو گئی تو آپ پتلی گلی سے، اب یہ میرے الفاظ ہیں لیکن مفہوم روایت چاہیے، کہ آپ واپس چلے جائیے گا، پہنچ جائیے گا مدینے، مطلب نعوذ باللہ فرار کر جائیے گا.
تو ہمارے قبیلے والے پھر آپ کا ساتھ دیں گے اور خیال رکھیں گے. یہاں پر ابن ابی الحدید معتزلی نے خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بدر، صحرائے بدر میں کہیں میلوں دور تک کھجور کے درختوں کا نام و نشان نہیں تھا، تو یہ اتنے زیادہ شاخیں کھجور کی کہاں سے اکٹھی ہو گئیں. درحالی کی تبری میں جو دوسرے کلمات ہیں وہ خود اس میں ٹکراؤ ہے، جو مولا متقیان فرماتے کہ پیغمبر گرامی اسلام جنگ بدر میں سب سے آگے تھے اور سب سے زیادہ آپ کے چہرے پر بشاشت تھی اور طمانینت تھی. اور جنگ بدر میں دشمن آپ کے رعب اور آپ کے دبدبے سے مرعوب ہو رہا تھا. پیغمبر نعوذ باللہ. دوسری صورت میں یہ کہ آپ کو جو تصور دیا جا رہا ہے بہت منفی ہے. اسی طرح سے جنگ احد سے متعلق بھی کہ پیغمبر یہ چاہ رہے ہیں کہ شہر کے اندر رہ کے جنگ لڑی جائے، درحالی کہ پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ شہر سے باہر جا کے جنگ لڑی جائے. منافقین یہ چاہتے تھے کہ شہر کے اندر رہا جائے، جن کے سرخیل عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے قبیلے کے 300 سوار تھے، سپاہی تھے. یہاں تک کہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ الگ ہو گئے. کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہم اب آپ کے ساتھ نہیں جا رہے. پیچھے بچے 700. ان میں سے بھی 1-2 قبائل وہ ہٹنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں پھر ان کا دل ٹھہر گیا. یہ 700 افراد مختصر سامان حرب و ضرب کے ساتھ. اب آپ نسبت دیکھ لیں. دوسری طرف جو ان کی آمادگی ہے، اس جنگ میں حضرت نے عبداللہ بن جبیر صحابی کو 50 تیر انداز دے کر پہاڑی درے پہ بٹھایا کہ ہم اگر سارے کے سارے مر جائیں تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا، اور اگر ہم پوری طرح سے کامیاب ہو جائیں اور دشمن واپس مکہ پہنچ جائے، جب تک میں نہ کہوں تب تک تم نے یہ پہاڑی درہ نہیں چھوڑنا. اب جنگ شروع ہوئی اور اسی ترتیب سے پہلے انفرادی طور پر جنگ ہوتی رہی. یہاں پر سعد بن عبادہ یہ انصار کے سپہ سالار تھے اور امیر المومنین کو پیغمبر گرامی اسلام نے مہاجرین کا سپہ سالار قرار دیا. جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں کو کامیابیاں ملی اور ان کے بڑے بڑے سورما قتل ہوئے امیر المومنین کے ہاتھ سے. لیکن جب انہوں نے ہزیمت اٹھائی مشرکین نے اور بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں پر خالد بن ولید نے بہت ہوشیاری دکھائی. ہوا یہ کہ جب باقی مشرکین بھاگ رہے تھے، 2 بڑے جرنیل تھے ان کے، ایک اکرمہ بن ابو جہل، دوسرے خالد بن ولید. تو اکرمہ آگے تھا، خالد پیچھے تھا. جیسے ہی مشرکین بھاگے تو مسلمان مال غنیمت سمیٹنے کے لیے انہوں نے تلواریں نیام میں ڈالی اور مصروف ہو گئے. 50 افراد جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ بیٹھے تھے وہ اترنے لگے تو انہوں نے شدت سے منع کیا، لیکن صرف 9 افراد نے ان کی بات مانی اور باقی 41 افراد نیچے اتر آئے اور آ کر وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے. اس کیفیت کو جاتے جاتے خالد بن ولید نے محسوس کر لیا تھا کہ وہاں سے اتر رہے ہیں. سو اس کے ذہن میں کام کیا اور فوری طور پر اس نے جنگی حکمت عملی لڑائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی کا چکر، کوہ احد کا چکر کاٹ کے ایک اچانک حملہ کیا. اور پہلے تو اس درے میں سے جو 9 افراد تھے 9 کے 9 قتل کر دی. عبداللہ بن جبیر اپنے باقی 8 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے. اس کے بعد جو مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اتنا اچانک اور بھرپور حملہ تھا کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. قرآن فرماتا ہے کہ اس تسعدون، کہ تم دوڑ رہے تھے، ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. استسعدون ولا تلون والرسول یدعوکم فی اخراکم، لیکن تم رسول کی آواز کا جواب نہیں دے رہے تھے. شمع جل رہی تھی اور پروانے وہ دور چلے گئے. بعض تو مدینہ پہنچ گئے، بعض مدینہ سے بھی آگے نکل گئے. اور پڑھ لیجیے، یعنی عجیب ہے، بہت عجیب ہے. ایک شخص 3 دن گزرنے کے بعد مدینہ واپس آئے. ایسے میں
مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے یہ الفاظ ہیں. یہ خاندان ولی اللہ وہ خاندان کے بر صغیر پاک و ہند میں جن کی وجہ سے مکتب اہل تسنن کی بنیاد پڑی. خاندان ولی اللہ شاہ ولی اللہ دہلوی، عبد الحق محدث دہلوی، یہ پورا خاندان. ان میں سے شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ سب میدان احد چھوڑ کر بھاگ گئے. جو چند ایک بچے تھے وہ شہید ہو گئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے، اور پیغمبر کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ یا علی مرا از این جماعت نگہدار، اے علی مجھے کافروں کی اس جماعت سے بچاؤ، حق کے نصرت را بجا آورد. آج کے دن مدد کا حق ادا کر دیں کہ آج کے دن تیرے مدد کی ضرورت ہے. یا علی مرا از این جماعت نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کے وقت نصرت است. یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھی. یا علی، یا اکیلے امیر المومنین، جہاں باقی پروانے دور چلے گئے، مسلسل پیغمبر اکرام اسلام کے گرد طواف کر رہے، اور اتنی مشکل جنگ تھی کہ حضرت کی تلوار ٹوٹ گئی. البتہ ایک مرتبہ تلوار ٹوٹی، پھر آپ نے یعنی کئی تلواریں بدلی، لیکن اب یہ آخری تلوار تھی. جب ٹوٹی تو کیسے مقابلہ کریں؟ یہاں پہ میں عام طور پہ ایک شعر پڑھتا ہوں، مرحوم اقبال کا شعر ہے. اس شعر کا مصداق اگر دنیا میں آپ ڈھونڈنا چاہیں، بہت سارے اشعار ہیں جن کا مصداق مجھے محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. جیسے مرحوم کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. وہ کون ہے جن سے خدا تقدیر لکھنے سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کی رضا کیا ہے؟ یہ محمد و آل محمد ہے. اسی طرح سے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اسی طرح سے یہ شعر کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار کے بغیر اگر کوئی مجاہد لڑا ہے پوری تاریخ اسلامی میں تو علی ابن ابی طالب. ٹوٹی ہوئی تلوار، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، اور حضرت نے یہاں پر اپنے مکوں کو استعمال کیا، اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے اپنے گھوڑے کی ٹاپیں اس طرح سے اٹھا لیتے تھے، اس ترتیب سے عجیب انوکھا انداز. یہ کوئی خطابی کلمات نہیں، یعنی اس موقع پر آسمان کے ملائکہ میں کھلبلی تھی، عجیب کیفیت تھی کہ اس ایک طرف یعنی تنہا علی ابن ابی طالب، اور عالم یہ کہ تلوار نہیں، اور دوسری طرف کئی سو افراد ہیں. اور قرآن نے جو انسان کی شجاعت کی آخری حد بیان کی ہے وہ 10 ہے، کہ ایک انسان کے حیطہ قوت سے خارج ہے کہ وہ 10 سے زیادہ افراد سے لڑ سکے. اور یہاں پر کئی سو افراد، اور اکیلے علی، سب کے پاس تلواریں، بھالیں، برچھیاں ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں. علی کے پاس تلوار جو ٹوٹ چکی. اس مرحلے میں آسمان سے ایک تلوار حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس سے متعلق سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. یہ نص قرآنی، سب جانتے ہیں کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو آسمان سے اتارا. اس کا مطلب ایک لوہا ایسا ہے کم سے کم کہ جو آسمان سے نازل ہوا. اس لیے کہ اگر ہم ایک آیت کا انکار کریں تو یہ کل قرآن کے انکار کے مترادف ہے. ماننا پڑے گا کہ یہ تلوار آسمان سے آئی، اور اس کا نام ذوالفقار ہے. تلوار ملی اور حضرت نے اب تلوار کے آتے ہی تائید الہی تھی، تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ اب ان کے پاؤں اکھڑ گئے. اکیلے علی نے کئی سو دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کیا اور بڑھ بڑھ کے ان پر وار کر رہے تھے. یوں ختمی مرتبت کو بچایا. یہ جنگ احد جو پہلے مسلمان جیت چکے تھے، پھر جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوئی، اور دوبارہ امیر المومنین نے پھر ایک طرح سے
فتح سے ہمکنار کیا جنگ احد۔ اس کے بعد کفار پلٹ کے چلے گئے مشرکین، اور پھر یہ طے کیا کہ اب اور زیادہ تیاری سے آئیں گے اور بھرپور آمادگی سے آئیں گے۔ چنانچہ اب کی دفعہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے، 10,000 کا لشکر، جن کے پاس 7,000 اونٹ ہیں، باقی اسباب اور متا، پورا عرب کے بڑے بڑے سورما، یعنی صنادید قریش بڑے بڑے بہادروں کے پاس چل کے گئے، ایسے لوگ جو پہلے جنگوں میں نہیں آتے رہے، جیسے عمرو بن عبدواد اس سے پہلے نہیں آیا تھا، اس کا بیٹا حاصل بن عمرو بن عبدواد اس سے پہلے نہیں آیا تھا، اور بڑے بڑے سورما چل کے گئے، سب کو اکٹھا کیا کہ اب فیصلہ کن وار کریں، اب یہ روز روز کی جنگیں نہیں ہوگی، ایک جنگ جس کے بعد اسلام کو تاریخ بشر سے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا جائے، محو کر دیا جائے، اس ارادے کے ساتھ۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ جنگ خندق اس لیے کہ پیغمبر نے خندق کھدوائی، تقریباً 5.5 کلومیٹر لمبی خندق، پیچھے تو پہاڑ تھے، ایک طرف پیچھے آبادی تھی، ایک سمت پہاڑ تھے، سامنے کا جو خالی جگہ تھی 5.5 میل، جو 5 میٹر چوڑی 5 میٹر گہری خندق تھی، تاکہ عبور نہ کر سکے۔ اب وہ آئے تو ان کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی۔ وہ بیٹھ کے اب ظاہر ہے کھا رہے ہیں، مسلسل ان کا چیزیں کم ہو رہی ہیں کھانے پینے کی۔ 27 دن گزر گئے، برابر 27 دن بیٹھے رہے، پھر ان میں آہستہ آہستہ یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ بالآخر ان کے بڑوں نے، سالاروں نے بیٹھ کے میٹنگ کی کہ کیا کریں، اس طرح تو حل نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں یہیں انتظار کرتے رہیں۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ جو کچھ افراد زیادہ شجاع ہیں وہ کس طرح خندق عبور کر کے جائے، اور جا کر 7 افراد منتخب ہوئے، اور 7 کے 7 نے یہ خندق عبور کر لی۔ کتنے فٹ بنتی ہے آپ دیکھیں تو 15 فٹ، اگر 5 فٹ چوڑی ہے، 5.5 فٹ بھی لکھا گیا، تو 15 فٹ کی چھلانگ لگائی نا گھوڑے نے۔ 7 افراد، سب سے پہلے عمرو بن عبدواد، جسے فارس سے یلجل بھی کہا جاتا ہے، پھر اسی کی مانند اس کا ایک شجاع بیٹا تھا جس کا نام حاصل تھا، ہائے ہوتی سے، پھر اکرمہ بن ابو جہل، چوتھے مرحلے میں منبع بن عثمان، 5ویں مرحلے میں بحیرہ ابن ابی وہب، 6 مرحلے میں نوفل بن عبداللہ، پلیٹوں کی آواز سے 7واں نام بھول گئے، منبع بن عثمان، نوفل بن عبداللہ، اکرمہ بن ابی جہل۔ اگر 7واں نام بھی مجھے یاد آ گیا، ہاں وہ بہت خاص ہے، وہ ہے زرار بن خطاب فہری۔ یہ 7 افراد خندق عبور کر کے آئے۔ سب سے آگے عمرو ہے، یہ پورے دنیا عرب میں اس کی اتنی شہرت تھی کہ جب یہ آیا تو سکوت طاری ہو گیا، سناٹا طاری ہو گیا، خاموشی، اور یہ بار بار آواز بلند کر رہے کہ کوئی آئے میرے مقابلے میں آئے۔ پورے مدینے کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک فرد، تمام اصحاب میں سے ایک فرد نہیں اٹھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے گستاخی شروع کر دی، اور اس کی گستاخی کی جواب میں پیغمبر نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے۔ پیغمبر کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، ممکن نہیں کہ پیغمبر اپنی زبان سے کوئی رقیق لفظ ادا کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گالی دیں۔ بس اوقات بس سادہ لوگ افراد سمجھتے کہ پیغمبر نے غصے میں آ کے گالی دی، نہ، یہ گالی نہیں تھی۔ گالی مغلوب الغضب انسان، جس کی زمام عقل کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور اول فول کہتا ہے آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، نہ، پیغمبر عقل کل، جن کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ یہاں پہ پیغمبر نے گالی نہیں دی، اپنے دشمن کا تعارف پیش کیا
کہ اگر کوئی شخص اتنا گر جائے کہ وہ امام الانبیاء سید الرسل ایسی ذات کے سامنے یہ جسارت آمیز لہجہ اختیار کرے تو اس کی انسانی کھال کو اہمیت نہ دینا، اس کے ظاہر کو دیکھ کے نہ یہ سمجھنا کہ انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقتاً یہ کتا ہے۔ اب خواہ کوئی رسول اسلام کے دروازے پر ایسی گستاخی کرے، خواہ آپ کے اہل بیت کے دروازے پر آ کر ایسی گستاخی کرے، اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ تو آیا لیکن کوئی نہیں، پہلی دفعہ بھی امیر المومنین کھڑے ہوئے، پیغمبر نے آپ کو بٹھا دیا، یہ حجت تمام کرنے، بعد میں کوئی نہ کہے کہ میں بھی اٹھنے لگا تھا تو پھر علی کھڑے ہوئے میں بیٹھ گیا، نہ پھر علی کو بٹھایا آپ بیٹھیں، پھر کہا کون ہے، پھر امیر المومنین دیکھتے رہے سب کی طرف شاید کوئی اور اٹھ جائے۔ وہ جو بات بات پہ کہتے ہیں اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اجازت دے تو میں اسے مار دوں، سب خاموش ہیں، سیف الاسلام ہے، یہ جو القابات دیے جاتے ہیں، سپہ سالار فلاں بہت بہادر جرنیل تھا، ایک بھی نہیں اٹھا ہے۔ پیغمبر نے دوسری مرتبہ بھی علی اٹھے، پھر علی کو بٹھایا، یہ تاکہ حجت پوری طرح تمام ہو جائے۔ پھر تیسری دفعہ سب اس ہزاروں کے اجتماع کی طرف دیکھا، کون ہے جا کے اس کا منہ بند کرے، اور کافی انتظار کے باوجود جب امیر المومنین نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا انا یا رسول اللہ۔ پھر پیغمبر نے کہا علی وہ عامر ابن عبدوات ہے، کہا یا رسول اللہ تو کیا ہوا، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ خوب گئے، جو گفتگو ہے وہ شنیدنی ہے لیکن وقت نہیں بچا، افطار کا وقت قریب ہے، یہاں تک کہ حضرت نے اسے جہنم رسید کیا اور اسے قتل کر کے حضرت پلٹنے لگے تو اس کا بیٹا انتقام کی آگ میں کہ میرا باپ مرا ہے، حاصل بن عمر، وہ آگے بڑھا تو حضرت نے اسے بھی دو نیم کر دیا۔ پھر باقی 5 نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے کہ یقینی موت ہے، وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی نہیں آئے گا لیکن علی تھے، آئے، 2 قتل ہوئے علی کے ہاتھ سے، باقی 5 بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں سے منبع بن عثمان، نوفل بن عبداللہ، منبع بن عثمان، اسے حضرت نے جاتے ہوئے نیزہ مارا تو یہ بعد میں اپنے لشکر کی طرف پہنچ کے یہ مار گیا، 3 مار گئے۔ چوتھا نوفل بن عبداللہ، باقی حبیرہ وغیرہ تو خندق عبور کر گئے، یہ نہیں کر سکا، یہ عبور کرتے ہوئے آتے ہوئے تو 15 فٹ اس نے چھلانگ لگائی، جاتے ہوئے گھبراہٹ میں پریشانی میں یہ نہیں عبور کر سکا، گر گئے۔ اور امیر المومنین اب ان 3 کو مارنے کے بعد واپس جا رہے ہیں پیغمبر کی طرف، تو شور سنا تو پوچھا کیسا شور ہے، بتایا گیا کہ وہ نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا ہوا ہے، مسلمان اوپر سے پتھر مار رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے کہ یا خود نیچے اتر آؤ یا مجھے باہر نکالو، مجھے ذلت کے ساتھ نہ مارو، کم سے کم مقابلہ کر کے جاؤں۔ لیکن مسلمان نہ نیچے جا رہے ہیں نہ اسے باہر آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ حضرت نے سنا کہ مسلمانوں کی کیفیت دیکھ لیں، صرف عمر ابن عبدوات نہیں، باقی بھی سورما تھے جو اتنے دل رکھتے تھے کہ خندق عبور کر کے۔ حضرت پھر واپس خیمے کی طرف نہیں گئے، وہیں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نیچے چھلانگ لگائی، جست لگا کے اندر گئے اور اسے موقع دیا کہ مجھ پہ وار کرو، وار کر کے خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس نے وار کیا لیکن حضرت نے اس کے وار کو رد کیا اور پھر اسے ایسا وار کیا کہ 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد اب آئے مسلمانوں کا حصہ بتاؤں جنگ خندق میں کتنا ہے۔ 6 میں سے اب 4 تو علی کے ہاتھ سے مارے گئے، یہ 2 بچے، ایک تیسرا بھی بچا، اس کا نام ہے زرار بن خطاب فاری۔ جب یہ بھاگ کے جا رہا تھا، یہ سب سے پیچھے رہ گیا تھا، بھاگ رہا تھا، ادھر علی پلٹ کے آ رہے تھے خیمے کی طرف، باقی لوگ بھاگ رہے تھے، سب سے آخر میں زرار بن خطاب فاری تھا۔ تو ایک شخصیت کو خیال آیا کہ بہتی گنگا میں ہم ہاتھ دھو لیں، تو مجھے بھی یہ کارنامہ میرے، یعنی یہ آسان ہے نا کہ کوئی بھاگ رہا ہے تلوار نیام میں تو پیچھے طرف تیز دوڑ کے اس کی گردن پہ تلوار مار کے گرا دے، تو جو پیچھے دوڑنا شروع کیا یہ کارنامہ حاصل کرنے کے لیے، تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر زرار بن خطاب فاری نے سوچا کہ علی کا مزاج نہیں ہے کہ وہ بھاگنے والے کا پیچھا کرے،
اس لیے کہ جو میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی کسی کو دشمن کو بھی نظر انداز نہیں کرتے. تو سوچا پھر کون ہے؟ اگر علی نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہوگا؟ صرف دیکھنے کے لیے گھوڑے کو ذرا سا موڑا تو دیکھا کہ ایک اور صاحب ہے. زلف کو ہم سری کا دعویٰ تھا، پھر بھی خوش قامتی زیادہ تھی. جب موڑ کے دیکھا تو وہ موڑ لیا گھوڑے کو باقاعدہ، بجائے اس سے کہ اب جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا قتل کرتا، الٹا ممنون احسان ہوا. زرار نے کہا خیال رکھنا، جب تک زندہ ہے ہمیشہ میرے احسان کو یاد رکھنا کہ آج تجھے میں چھوڑ رہا ہوں. الٹا ممنون احسان ہو کر، یہاں تک کہ بعد میں وہ فرد جو پیچھے آیا تو اس کو حکومت بھی ملی، اور اس کی حکومت کے دوران زرار بن خطاب نے اسے یاد دلایا، یاد ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا. یہ مسلمانوں کا کل حصہ ہے. جنگ بدر کے فاتح علی ہیں. لیکن میں نے کیوں یہ آج اس چیزیں بیان کی؟ اس لیے کہ ابھی ان دنوں میں 17 رمضان کو آپ دیکھ لیں، جنگ اخبار اٹھا لیں، نوائے وقت، باقی جو اخبارات ہیں، جنگ بدر کو لکھا گیا، سب کے نام ہیں، جو جنگ بدر کا فاتح ہے اس کا نام نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں باقی جنگوں میں بھی. آپ اپنے بچوں کے کورس کی کتابیں اٹھائیں، اگر آپ کو جنگ خیبر میں بھی علی کا نام مل جائے تو کل آ کے مجھے بتائیے گا. جنگ خیبر میں بھی علی کا نام نہیں ہے. اور پچھلے عرصے میں جب وہ نصاب مرتب ہو رہا تھا تو وہ مریم چغتائی صاحبہ جو حکومت کی طرف سے تھیں، تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ یار کم سے کم یہ 2-4 جنگوں میں تو لکھ لو مولا متقیان کا. یہ بھی نہیں لکھ رہے، یہ بھی نہیں لکھ رہے، یہ بھی نہیں لکھ رہے. باقی مولا متقیان کے سے متعلق جو فضیلتیں ہیں سب کو چھوڑ رہے ہو. یہ 2-4 جنگیں ان میں تو لکھ لو حضرت کا کردار. کہ نہیں ہم نہیں لکھ سکتے. کہا کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کہ اگر ہم یہ چیزیں لکھیں تو پھر ہمارے بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ساری جنگیں علی نے لڑی ہیں تو باقی لوگ کیا کر رہے تھے. اگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا عالم اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت امیر المومنین کے فضائل کے اوپر اس طرح سے پردہ ڈالا جائے؟ حق تعالی ہمیں امیر المومن کی شخصیت کو سمجھنے اور ان کا پرچار کرنے اور ان کو کائنات کے مظلوم ترین انسان کی عظمت کو دوسروں کے سامنے آشکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مکتب امیر المومنین کا اور مکتب قرآن کا حقیقی